وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم آصف علی صاحب، آپ نے یاد فرمایا، شکریہ۔ آپ نے سوال ارشاد فرمایا میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ جواب: محترم، میوچل فنڈ یعنی کسی بھی کمپنی یا ادارے میں انویسٹ کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ کمپنی یا ادارے کا کاروبار اور اس میں انویسٹ کرنے کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے، خلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس میوچل فنڈ یا ادارے میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے دیکھا جائے گا کہ اس کا فنڈ مینیجر حلال کمپنی میں پیسہ لگاتا ہے یا حرام میں، اور اس میں پیسہ لگانے کا طریقہ اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں۔ نیز نفع و نقصان کی صورت میں نفع و نقصان کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، اور سرمایہ کار یعنی انویسٹر کو تمام تفصیلات جاننے اور معلوم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ تمام باتیں وضاحت کے ساتھ درج کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اصل سوال کا جواب دیا جائے گا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں میوچل فنڈ یا یونٹ ٹرسٹ کی ایک لمبی تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ جیسا کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کی فائنینشیل مارکیٹ میں میوچل فنڈ کی شہرت کئی گنا بلندی کو پہنچی ہوئی تھی۔ جیسے اگر آپ دیکھیں مارچ 2008 کے اخیر میں صرف امریکہ میں تقریباً 11.734 ٹریلین ڈالر یعنی 470 کروڑ روپے کا میوچل فنڈ تھا، اور انڈیا میں میوچل فنڈ انڈسٹری نے 1963 میں انڈیا کے سابقہ یونٹ ٹرسٹ کو تیار کرنا شروع کیا۔ 1987 میں پبلک سیکٹر بینک اور فائنینشیل انسٹی ٹیوشن کو میوچل فنڈ قائم کرنے کی اجازت ملی۔ 1993 سے پرائیویٹ سیکٹر اور غیر ملکی انسٹی ٹیوشن کو میوچل فنڈ قائم کرنے کی اجازت تھی۔ فروری 2003 میں یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا ایکٹ 1963 کو منسوخ کرنے کے بعد سابقہ یو ٹی آئی کو دو الگ الگ انٹیٹی میں بانٹا گیا: اسپیسیفائیڈ انڈر ٹیکنگ آف یو ٹی آئی، جو کہ بڑی حد تک یو ایس 64 اسکیم ایشور ریٹرن اور دوسری مخصوص اسکیم کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوسری یو ٹی آئی میوچل فنڈ جو کہ میوچل فنڈ ریگولیشن کے مخالف ہے۔ مارچ 2008 کے اخیر میں 33 ایسے میوچل فنڈ تھے جن کا املاک 956 اسکیم کے تحت 126 ملین یو ایس ڈالر تھا۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی اس انڈسٹری کو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج آف انڈیا (SEBI) کے ضابطے کے مطابق چلایا جاتا ہے، لیکن اس کے ضابطے بدلتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جو کہ شرع کے خلاف ہوتے ہیں۔ فی الحال ان کے ضابطے کیا ہیں، آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں اور ہمیں بھی بتائیں۔ جبکہ اس کے اصول معلوم ہو جائیں گے تو اس کا حکم بیان کرنا آسان ہوگا۔ نیز ہم کچھ میوچل فنڈ کو حرام جگہ میں انویسٹ کرنے کی کچھ تفصیل ہم ذکر کیے دیتے ہیں۔ اصل میں یہ دیکھا جائے کہ میوچل فنڈ کا مینیجر جس کمپنی میں میوچل فنڈ کا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے تو اس کمپنی کی ذخیرہ اندوزی مال متقوم سے کی گئی ہے یا مال غیر متقوم سے، یعنی جس چیز کی پوزیشن ویلیو جیسے اس کا سرٹیفائیڈ ہونا، یا ویلتھ ویلیو جیسے اس ادارے کی کنسٹرکشن شدہ عمارت یا مشینری یا تیار شدہ مال شریعت کے نزدیک مال نہ ہو، اسے مال غیر متقوم کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی ذخیرہ اندوزی غیر متقوم سے ہی کی گئی ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے وہ ادارہ شراب بنا کر فروخت کرتا ہے، اور شراب بنانا بیچنا سب حرام ہے، اس سے حاصل شدہ کمائی بھی حرام ہے۔
دوسری صورت جیسے بینک کے یہاں صرف جمع کنندہ حضرات کا پیسہ جمع ہوتا ہے کہ مالکان بینک اس سے بذریعہ انٹرسٹ ہی پیسہ کما سکتے ہیں، لہٰذا یہ ذکر کردہ یا اس کے علاوہ کچھ اور ادارے جن کی صورت یہی ہے تو ایسی جگہ انویسٹ کرنے یا ایسا میوچل فنڈ جو ان جگہوں میں رقم صرف کرتا ہے وہاں انویسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ شرعی مسائل کی بنیاد حقیقت پر ہے نہ کہ وہم و شک پر۔ ہاں، اوپر ذکر کردہ اصول کی روشنی میں کوئی ادارہ ایسا کرتا ہو یا آپ خود کسی کمپنی کے شیئرز خریدنا چاہتے ہیں جو کہ ذکر کردہ اصول کے مطابق ہو تو اجازت ہو سکتی ہے، باقی آپ تفصیل ذکر کریں تو ہم بیان کریں گے، اور بچنے میں بھلائی ہے۔ شیئرز بھی ایسے کمپنی کے خریدیں جس کی ذخیرہ اندوزی مال متقوم سے ہو، باقی واللہ تعالیٰ